راہیلہ کا شوہر مزدوری پر جاتا تو وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ساتھ والی کوٹھی میں کام کرنے چلی جاتی تاکہ دونوں میاں بیوی گھر چلا سکیں۔ ایک دن راہیلہ کا دیور اسے بری طرح سے مار رہا تھا اور جب اس کا شوہر گھر آیا اس نے بھائی سے اپنی بیوی کو چھڑوایا تو بھائی بولا اسے گھر میں باندھ کر رکھ، یہ کوٹھی میں جا کر ہماری عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ تو اس کے شوہر نے بھی اسے بہت مارا اور اگلے دن جب اٹھا تو راہیلہ گھر پر نہیں تھی۔ تو اس کا شوہر کوٹھی پر گیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ سامنے راہیلہ میرا ٹفن تیار کر دے، میں مزدوری پر جا رہا ہوں، شام تک ہی واپس آؤں گا۔ شکر ہے کہ ایک گھر کے کام کا ٹھیکہ مل گیا ہے، اس لیے اب روزانہ میں شام کو ہی واپس آیا کروں گا۔ مالک کہہ رہا تھا کہ پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ راہیلہ نے جلدی سے 2 روٹیاں پکائیں اور اس کے اوپر ہی رات کا پکا ہوا سالن رکھا اور پیک کر کے چھوٹا سا ٹفن جاوید کو پکڑا دیا۔ بچے بھی اسکول کے لیے تیار تھے۔ جانے سے پہلے جاوید کہنے لگا کہ اس بار تو میری اچھی کمائی ہو جائے گی، میرے خیال سے اب تجھے کوٹھی میں جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں تو اپنے آپ کو تھکا رہی ہے۔ راہیلہ کہنے لگی ہم مل کر کمائیں گے تو ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھیں گے، اچھے اسکول میں پڑھیں گے تو بڑے ہو کر افسر بنیں گے اور پھر تیری اور میری خدمت بھی کریں گے، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ آج کل کے دور میں ایک مرد کی کمائی سے کہاں گھر چلتا ہے؟ آج تیرا کام اچھا ہے، تو پیسے لے کر آئے گا، لیکن کل تجھے نیا ٹھیکہ نہیں ملے گا تو پھر یہ پیسے ہمارے کام آئیں گے۔ دیکھ، میری لگی بندھی ملازمت ہے اور بی بی صاحبہ تو زیادہ کام بھی نہیں کرواتی، بس ان کے بچوں کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں ان کے جڑواں بچوں کو سنبھالتی ہوں، باقی ہر کام کے لیے ملازمین ہیں۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزرا اور اتنے سے کام کے مجھے ہزاروں روپے ملتے ہیں۔ جاوید بڑی محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو اس مشکل وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کو جاوید 8-9 بجے تک واپس آیا تھا، پورا دن کا تھکا ہوا تھا۔ دیکھا تو بچے کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ راہیلہ 4 پائیوں پر بستر بچھا کر بچوں سے کہہ رہی تھی کہ چلو سو جاؤ، صبح تم لوگوں کا اسکول ہے۔ آنکھوں میں کالے رنگ کا کاجل، ہونٹوں پر لپسٹک دیکھ کر تو جیسے اس کی تھکن دور ہوئی تھی۔ کہنے لگا آج تو بڑے موڈ میں لگ رہی ہے۔ کہنے لگی ہاں پتہ ہے، بیگم صاحبہ نے مجھے نیا جوڑا دیا، ساتھ لپسٹک بھی دی ہے اور کاجل بھی، میں نے سوچا چلو آج لگا لیتی ہوں۔ جاوید خوش ہو گیا، اپنا ہاتھ منہ دھو کر آیا تو راہیلہ گرم گرم کھانا لگا چکی تھی۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کہنے لگی سچ سچ بتا جاوید، کیا میں ابھی بھی کنواری لگتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ مسکرائی تھی۔ جاوید کہنے لگا ہاں، تو ہمیشہ سے مجھے بڑی پیاری لگتی ہے۔ کہنے لگی وہ تو سب ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے بیگم صاحبہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں تو سمجھی تھی تیری شادی ہوئی ہی نہیں ہے۔ جاوید ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، البتہ میں ضرور 3 بچوں کا باپ لگنے لگا ہوں۔ کھلا کھلا کے تو نے مجھے موٹا کر دیا ہے۔ وہ کھل کھلا کے ہنسی تھی۔ کہنے لگی تو مجھے ایسا بھی اچھا لگتا ہے۔ جاوید نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کہنے لگا کل تمہارے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آؤں گا، جب وہ تمہارے ہاتھ میں کھنکتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں۔ دونوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگلے روز جب جاوید راہیلہ کے لیے کانچ کی چوڑیاں لے کر آیا تو دیکھا کہ اس نے کافی مہنگا جوڑا پہن رکھا ہے۔ کہنے لگا یہ جوڑا کہاں سے آیا؟ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بیگم صاحبہ نے دیا ہے، کہہ رہی تھیں کہ میں بس نئے کپڑے 3-4 دفعہ ہی پہنتی ہوں، پھر اپنے ملازمین کو دے دیتی ہوں۔ مجھے یہ پسند آ گیا، پھر میں نے سوچا یہ رنگ بھی تمہیں پسند ہے، اس لیے جوڑا میں نے لے لیا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بیگم صاحبہ تو بڑی سخی دل ہیں، تمہیں بہت کچھ دیتی رہتی ہیں۔ کہنے لگی ہاں، وہ ہم سب ملازمین کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ کانچ کی چوڑیاں اس نے جاوید کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی کلائی میں پہن لیں، پھر اسی سے پوچھنے لگی بتاؤ کیسی لگ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگا بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور تم پر تو یہ سب کچھ جچتا ہے، جو مرضی پہن لو۔ پھر کہنے لگا آج بہت تھک گیا ہوں، کندھوں میں بہت درد ہے، اینٹیں اٹھا اٹھا کر کمر اور کندھوں میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی
بہت مٹی سے بھر گئے ہیں، اب نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، میں تمہارے یہ کپڑے ابھی سرف صابن میں ڈال کر دھو دیتی ہوں۔ جیسے ہی جاوید نہا کر باہر آیا اپنے آپ کو کچھ تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ بچے سو چکے تھے، دونوں بچوں کے ماتھے پر بوسہ دیا، تب تک گرم گرم کھانا راہیلہ لگا چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اٹھنے لگی تو جاوید نے اس کی کلائی پکڑ لی، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی تمہارا جوڑا دھو دوں، صبح کیا پہنو گے؟ کہنے لگا کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، جب سے بچے ہوئے ہیں ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بس دن رات کی گنتی رہ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، پہلے تمہارا جوڑا دھو دوں پھر باتیں کریں گے۔ جلدی سے راہیلہ نے جاوید کے کپڑے دھوئے، رسی پر پھیلائے اور پھر اس کے کندھے دبانے لگی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا کر رہی ہو؟ تم بھی تو دن بھر کی تھکی ہوئی آتی ہو۔ کہنے لگی نہیں، میں اتنی تھکی ہوئی نہیں ہوں، کوئی بات نہیں۔ جاوید اسے بڑی محبت سے دیکھتا تھا، کہتا تھا میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے، میری تو قسمت ہی جاگ اٹھی ہے۔ صبح صبح جب بچے اپنے اسکول چلے گئے اور جاوید بھی مزدوری پر جانے لگا تو اس کا چھوٹا بھائی گھر آ گیا، بار بار راہیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں دیکھ کر اس کے دیور شہباز کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس وقت جاوید پراٹھا کھا رہا تھا، کہنے لگا چائے کی ایک پیالی شہباز کے لیے بھی بنا دو۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں پینا، مجھے بس تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ جاوید کہنے لگا ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھو میاں، ہمارے خاندان کی عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکلتیں، ارے میری بیوی نرگس دروازے کے پاس بھی کھڑی نظر آ جائے تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں، اتنا ڈرتی ہے وہ مجھ سے، اور ایک تو ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوٹ دے رکھی ہے، منہ اٹھائے گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ سن کر جاوید کے ماتھے پر بل پڑے، کہنے لگا تمیز سے بات کر، تیری بھابھی ہے اور یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تو کون ہوتا ہے بیچ میں بولنے والا؟ وہ کہنے لگا جب یہ منہ کالا کروا کر آئے گی تو برادری ہم پر تھو تھو کرے گی، تیرے اکیلے کا معاملہ نہیں ہے، ارے عقل کے ناخن لے، گھر کی عورت کو چار دیواری کے اندر رکھ تاکہ یہ اوقات میں رہنا سیکھے۔ باورچی خانے میں چائے بناتی راہیلہ نے جب شہباز کے منہ سے یہ سب سنا تو باہر آ گئی، کہنے لگی شہباز بھائی، آپ کون ہوتے ہیں میرے بارے میں اس طرح کی بات کرنے والے؟ جب میرے شوہر کو اعتراض نہیں تو آپ کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ اپنے گھر میں رہیں اور ہمیں اپنے گھر میں سکون سے رہنے دیں۔ پتہ نہیں آپ کے فسادی دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فسادی کیوں برپا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگا اے چپ کر، میں یہاں پر اپنے بھائی سے بات کرنے آیا ہوں۔ نہایت ہی بدتمیز قسم کا تھا، کسی کا لحاظ نہیں تھا۔ جاوید کہنے لگا کر لی بات، چلو اٹھ کر اپنے گھر جاؤ، اور خبردار جو دوبارہ تو نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کہی میں تیرا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ شہباز کہنے لگا میں برادری کے بڑے لوگ اکٹھے کرنے لگا ہوں، سب کے سامنے بات ہوگی اور جو برادری کے بزرگ کہیں گے تمہیں وہی کرنا پڑے گا، آوارہ گرد عورت کو سنبھال کر رکھ۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا۔ راہیلہ کہنے لگی سن رہے ہو اپنے بھائی کی باتیں؟ وہ تو اپنی بیوی کو بے زبان جانور بنا کر رکھتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، ہاتھ اٹھانے پر بھی اسے شرم نہیں آتی، اور چلا مجھ پر الزام لگانے۔ ارے مجھے پتا ہے ہم دونوں کی محبت سے یہ جلتا ہے۔ جاوید کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں ہوں میں سب کو جواب دے دوں گا، تم بس خوش رہا کرو۔ جاوید کی بات سن کر تو راہیلہ مسکرانے لگی، کہنے لگی مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ میرے شوہر تم ہو، اور تمہاری سوچ تمہاری برادری اور خاندان کی طرح چھوٹی سوچ رکھنے والے مردوں جیسی نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ جاوید اپنے کام پر چلا گیا تھا اور راہیلہ اپنے کام پر۔ بہرحال آج جب وہ گھر آیا تو بچوں کے لیے بازار سے ہی کھانا لے کر آیا تھا۔ سب نے مل کر بازار کا ہی کھانا خوشی خوشی کھایا تھا، اور اس کے بعد بچے سو گئے تو جاوید کہنے لگا کہ مجھے آج میرے مالک نے ایکسٹرا پیسے دیے تھے، اس لیے میں کھانا لے آیا، چلو آؤ آج تمہیں آئس کریم کھلانے لے کر جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، اگر ایکسٹرا پیسے مل گئے ہیں تو اسے جمع کرو، ہمارے کام آئیں گے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں،
آئس کریم کون سی مہنگی آئے گی۔ اپنی سائیکل پر ہی اس نے راہیلہ کو بٹھایا اور آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے۔ باہر بیٹھے ہنس رہے تھے، آئس کریم کھا رہے تھے، جب چند آوارہ لڑکے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، کیا قسمت پائی ہے اس شخص نے، حور کی بغل میں لنگور والی مثال ہے، بیوی اتنی خوبصورت اور خود تو دیکھو ڈھول لگ رہا ہے ڈھول۔ یہ سن کر جاوید کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے بدتمیز رخ، تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ تینوں لڑکے بھاگ گئے تھے اور ان پر ہنسنے لگے تھے۔ راہیلہ نے جاوید کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی، جو بولتے ہیں بولنے دو، لوگ تو ہوتے ہی بدتمیز ہیں۔ لیکن جاوید کا دل جیسے بجھ سا گیا تھا۔ گھر آ کر وہ ایک نظر راہیلہ کو دیکھنے لگا، جو دبلی پتلی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، اور پھر خود کو دیکھنے لگا، توند نکلی ہوئی تھی، کہیں سے بھی وہ اس کے ساتھ کھڑا جچتا نہیں تھا، واقعی ڈھول لگتا تھا۔ جاوید کا ٹھیکہ ختم ہو چکا تھا اور اسے پیسے بھی اچھے خاصے ملے تھے۔ تبھی اس کے چاچا نے اسے کہا کہ وہ ان سے ملنے ان کے گھر پر آئے۔ جاوید اپنے چاچا سے ملنے گیا تو وہاں پر شہباز پہلے سے موجود تھا اور ساتھ میں برادری کے بڑے بزرگ بھی تھے۔ اصل میں جاوید کے والدین حیات نہ تھے، لیکن وہ اپنے چاچا کی بہت عزت کرتے تھے۔ چاچا کہنے لگے، یہ تم نے کیا تماشا پکڑا ہے؟ تمہیں کس نے مشورہ دیا کہ گھر کی عورت کو باہر نکالو؟ وہ کہنے لگا کہ میرے حالات بیچ میں بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، اس لیے میری بیوی نے ایک بنگلے میں ملازمت کر لی، جہاں وہ اپنی بیگم صاحبہ کے 2 جڑواں بچوں کو سنبھالتی ہے، اور یہ ایسا گھٹیا کام بھی نہیں کہ میرا سر شرم سے جھک جائے، اور محنت میں تو کوئی بھی تانا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور ہمارے گھر میں خوشحالی بھی آ رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حرج والی بات ہے۔ اس کا چاچا کہنے لگا کہ تم تو شاید بغیرت ہو گئے ہو، ارے اپنی بیوی کو گھر گھر میں بھیجتے ہو، ہمیں کیا پتا کہ وہ وہاں جا کر کیا کیا کرتی ہے، تمہاری بیوی نے تو تمہیں الو بنا کے رکھا ہے۔ بہرحال ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے کوئی کام نہیں کرواؤ گے، وہ گھر کے کام کرے گی، کوئی نوکری نہیں کرے گی۔ یہ سن کر جاوید کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن برادری والے زور دینے لگے کہ تم اپنی بیوی سے کوئی کام نہیں کرواؤ گے، بلکہ تم جو روکھی سوکھی کماتے ہو، تمہاری بیوی اسی کے اندر گزارا کرے گی۔ الگ سے کمانے والی عورتیں مرد کو 2 ٹکے کا رکھتی ہیں۔ جاوید کہنے لگا، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میری ویسے ہی عزت کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی، اور میری خدمت میں بھی کبھی اس نے فرق نہیں آنے دیا۔ میری بیوی بہت اچھی ہے، اس لیے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ اس پر شک کرو یا اسے شک بھری نظروں سے دیکھو۔ بہرحال کسی کے بولنے کا بھی راہیلہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جب اس کے چاچا نے سختی سے منع کیا کہ اگر تم نہیں مانے تو ہم تم سے ملنا جلنا تک چھوڑ دیں گے، کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ گھر آ کر جب یہ بات اس نے راہیلہ کو بتائی تو راہیلہ کہنے لگی، یہ سارا فساد شہباز کا ڈالا ہوا ہے۔ دیکھو جی، میں یوں اچانک سے نوکری نہیں چھوڑ سکتی، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھنے لگے ہیں، اور شہباز سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے بچے گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ وہ کیوں برداشت کرے گا کہ میرے بچے اس کے بچوں سے اچھا پڑھ جائیں؟ آپ نہیں جانتے وہ فسادی قسم کا انسان ہے، اور میں ذرا ذرا سی بات پر نوکری نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں، اور پھر بیگم صاحبہ اپنے نئے نئے کپڑے نکال کر مجھے دیتی ہیں۔ اس دن بھی شہباز کی بیوی میرا جوڑا دیکھ کر بار بار پوچھ رہی تھی کہ کہاں سے لیا۔ جب میں نے اسے سچ بتایا تو خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ کاش میرا شوہر بھی مجھے ایسی کوئی اجازت دے دے تو میں بھی پیسے کمانے لگوں گی۔ 100 ضروریات ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن راہیلہ نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا۔ ایک بار جیسے ہی وہ بنگلے سے کام کر کے باہر نکلی، تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایسی طوفانی بارش تھی کہ چند منٹ لگے تھے، سڑکیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ وہ بیچاری بے حد پریشان تھی، پورے کپڑے اس کے بھیگ چکے تھے، سڑکوں پر گاڑیوں کا رش تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سڑک ہے اور کہاں گٹر کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اس کو اتنے پریشان حال میں دیکھا تو جس بنگلے میں وہ کام کرتی تھی، اسی بیگم صاحبہ کے شوہر گاڑی پر وہاں سے گزر رہے تھے۔ راہیلہ کو دیکھ کر گاڑی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، سلام مالک۔ اس کا مالک کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میں گھر جا رہی ہوں،
بارش بہت تیز ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے جاؤں۔ وہ کہنے لگا پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بہت طوفانی بارش ہے، کہیں پھنس جاؤ گی یا گر جاؤ گی تو پریشانی ہوگی۔ راحیلہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کے مالک نے اسے گھر تک اتارا، وہیں سے شہباز گزر رہا تھا۔ جب اس نے مالک کی گاڑی سے راحیلہ کو اترتے دیکھا تو جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کہنے لگا کہاں سے آ رہی ہو تم ہماری عزت کا جنازہ نکال کے؟ وہ کہنے لگی شہباز بھائی منہ سنبھال کے بات کریں، طوفانی بارش تھی، میرا مالک مجھے یہاں تک چھوڑنے آ گیا۔ وہ کہنے لگا بے وقوف کسی اور کو بنانا، مالک کیوں نہیں چھوڑنے آتے؟ ہمیں پتہ ہے کہ مالک کیوں چھوڑنے آتے ہیں اور کیا کرنے کے بعد گھر تک چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ راحیلہ نے شہباز کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی زبان سنبھال کے بات کرو، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تمہاری بکواس سنوں گی۔ راحیلہ کے دونوں بچے اسکول سے آ چکے تھے، وہ بھی بھیگے ہوئے تھے۔ شہباز نے جب یہ دیکھا کہ راحیلہ نے اس کو تھپڑ مارا تو اس نے اس کو بازو سے زور سے دھکا دیا، وہ زمین پر گر گئی۔ دونوں بچے کہنے لگے کہ چاچا یہ کیا کر رہے ہو؟ شہباز کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا، اس نے دونوں بچوں کو بھی دھکا دیا اور ڈنڈا پکڑ کر راحیلہ کو مارنے لگا۔ چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں لیکن کوئی بچانے نہیں آیا۔ بارش کی وجہ سے جاوید بھی جلدی واپس آ گیا، لیکن جب اس نے گھر داخل ہوتے ہی شہباز کو دیکھا کہ وہ راحیلہ کو مار رہا ہے تو اسے پیچھے دھکا دیا۔ کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ تجھے شرم نہیں آتی اپنی بھابھی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا منہ کالا کر کے آئی ہے اپنے سیٹھ کے ساتھ، آج وہ اسے گاڑی میں چھوڑ کر گیا ہے، تیری عزت کا جنازہ نکال دیا اس نے تو ہے ہی بے غیرت۔ یہ سن کر تو جاوید کا دماغ گھوم کے رہ گیا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے بھی راحیلہ کی ایک نہیں سنی اور اسے مار کر باہر نکال دیا کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے جا تو بھی اس کے پاس چلی جا، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ راحیلہ رونے لگی، اسے کہنے لگی جاوید میری ایک بار بات سن لو، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ تیز برستی بارش میں وہ باہر بیٹھی دروازہ پیٹتی رہی، لیکن جاوید کو لگا کہ شاید واقعی اس کی بیوی بد کردار ہے۔ روتے روتے وہ تیز برستی بارش میں لنگڑاتے ہوئے اپنے مالک کے گھر جا پہنچی۔ جاوید کافی دیر برستی بارش میں روتا رہا کہ اس نے اپنی بیوی پر کتنا بھروسہ کیا اور اس کی بیوی نے اس کا بھروسہ توڑ دیا۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا، بچے رونے لگے کہ بھوک لگی ہے، اماں کو واپس لے کر آؤ، تو مجبوراً اس کے سیٹھ کے گھر گیا، لیکن سامنے جو منظر دیکھا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ مالکن روتی ہوئی راحیلہ سے کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنے شوہر کا بہت ساتھ دیا، مجھے پتا ہے جب تم یہاں آئی تھی تمہارا شوہر بے روزگار تھا اور تم میرے گھر کا کام بھی کرتی تھی، میرے بچے بھی سنبھالتی تھی۔ آسان نہیں ہوتا اپنی اولاد کے علاوہ دوسرے کی اولاد کا گند صاف کرنا، لیکن تم نے کیا، تم نے میرے بچوں کو ماں کی طرح پالا، اور تمہارے شوہر نے تمہیں کیا صلہ دیا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ تمہاری بات پر اعتبار کرتا۔ یہ اس طوفانی بارش میں اگر تم کسی گٹر میں گر جاتی، مر جاتی، تو یہی سمجھتا کہ تم شاید بھاگ گئی ہو۔ ایسے مرد کی خاطر تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی قربانیاں دینے کی؟ میں تو تمہیں کہتی تھی مت دو قربانی، کمانے دو اسے، جہاں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے 12 گھنٹے کی دے گا تو دماغ درست ہو جائے گا۔ راحیلہ تمہیں کیا ملا اپنے شوہر کا ساتھ دے کر؟ ذلت اور رسوائی۔ باہر کھڑا جاوید یہ سن کر شرمندہ سا ہو کے رہ گیا تھا۔ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی کی نیکی کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، میرے شوہر کا بس یہی قصور تھا کہ تمہیں بہن سمجھتے تھے، اس لیے بہن سمجھ کر تمہیں گھر تک چھوڑ دیا، لیکن ہمارا معاشرہ ایک مرد عورت کو دیکھ لے اور یہ نہ جانتا ہو کہ یہ سگے بہن بھائی ہیں کہ نہیں، تو سگے بہن بھائیوں پر بھی شک کی نظر ڈالتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کی نظروں کو کیا ہو گیا ہے، تم چاہو تو دن رات میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ تبھی جاوید اندر آیا۔ جاوید کو دیکھ کر راحیلہ کی مالکن کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہنے لگی اب کیوں آئے ہو یہاں؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے؟
جو تمہاری خاطر دن رات یہاں پر محنت کرتی رہی، تمہارا گھر سنبھالتی رہی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ اس وقت تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں میں نے بھائی کی بات پر کیوں اعتبار کر لیا، لیکن آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کی بیگم صاحبہ کہنے لگیں کوئی ضرورت نہیں ہے راحیلہ تمہیں اس کے ساتھ جانے کی، لیکن پھر بھی وہ جاوید سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ واپس آ گئی۔ جاوید ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگ رہا تھا، لیکن اب وہ چپ چپ سی ہو گئی تھی، کہیں کام نہیں کرتی تھی، گھر پر رہتی تھی، لیکن جاوید سے اس طرح سے ہنس کر بات بھی نہیں کرتی تھی۔ جب بھی وہ کہتا کہ تم پہلے جیسی کیوں نہیں رہی تو کہنے لگی بس دل جب ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر جڑ نہیں سکتا، میں صرف اپنے بچوں کی خاطر سمجھوتا کر رہی ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ جاوید اپنے کیے پر پچھتاتا تھا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔